اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انطلقوا الى ما کنتم به تکذبون انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب انہا ترمی بشرر کالقصر کأنہ جمالۃ صفر ویل یومئذ للمکذبین هذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون ویل یومئذ للمکذبین هذا یوم الفصل جمعناکم والاولین فإن کان لکم کید فکیدون ویل یومئذ للمکذبین ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذلک نجزی المحسنین ویل یومئذ للمکذبین کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون ویل یومئذ للمکذبین وإذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون ویل یومئذ للمکذبین فبأی حدیث بعدہ یؤمنون۔ صدق اللہ۔ پچھلی آیات کے اندر آخر کے اندر فرمایا وجعلنا فیہا رواسیہ، فرمایا تھا کہ ہم نے زمین کے اندر پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے، واسقیناکم ماء فراتا، اور تمہارے لیے پانی کے میٹھے پانی کے چشمے جاری کیے، ویل یومئذ للمکذبین، اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس دن کو جھٹلاتے ہیں، یعنی قیامت کے دن کو کا انکار کرتے ہیں۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، چلو اس دن کی طرف، اس چیز کی طرف جس کو تم جھٹلاتے ہیں، یعنی جب قیامت کا دن آئے گا تو کیا کہا جائے گا؟ انطلقوا، چلو اس چیز کی طرف، اس دن کی طرف کہ جس کو تم جھٹلاتے تھے، یعنی قیامت کا دن، جہنم کو، اللہ کے عذاب کو جو جھٹلاتے تھے، فرمایا جائے گا، اس نے حکم دیا جائے اب چلو اس چیز کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے، اور کہا جائے گا انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، چلو اس سائباں کی طرف جس کی 3 شاخیں۔ اب قیامت کے دن کیا ہے؟ سایہ تو ہوگا نہیں، سایہ صرف کس کا ہوگا؟ اللہ کے عرش کا ہوگا، اور سایہ ان کو نصیب ہوگا جو متقی لوگ ہوں گے، پرہیزگار لوگ ہوں گے۔ تو یہ سایہ تلاش کریں گے، اس سائباں کی طرف چلیں گے، یعنی جو جہنم سے اٹھنے والا دھواں ہوگا، وہ سائباں جب دھواں اٹھتا ہے تو کیا ہے، وہ اس کا تھوڑا تھوڑا سایہ ہوتا ہے، وہ اس سائے کی طرف بھاگیں گے، ہم اس سائے کے دھوئیں کے نیچے ہو جائیں۔ ہمارا کہ لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، وہ ایسا سائباں ہے جس کا کوئی سایہ نہیں ہے، دھواں چلتا پھرتا ہے، اس کا کوئی سائباں، اس کے اس کو کوئی سایہ نہیں ہے جس کے اندر آدمی آرام کر سکے یا ٹھہر سکے۔ وما ولا یغنی من اللہب، اور ان کو نہ وہ گرمی سے بچائے گا، یعنی سایہ کو تو انسان کس لیے حاصل کرتا ہے کہ ایک تو اس کو ٹھنڈک حاصل ہو جائے، گرمی سے بچ جائے، اس کو سکون آ جائے، لیکن اس سائباں کے نیچے کیا ہوگا؟ نہ تو وہ کیا ہوگا؟ سایہ ہوگا، ولا یغنی من اللہب، نہ ان کو وہ گرمی سے بچائے گا۔ اور تیسری چیز فما انہا ترمی بشرر کالقصر، ہاں وہ ان پر پھر انگارے پھینکے گا جس طرح بڑے بڑے محلات ہوتے ہیں، یعنی دھواں اٹھے گا جو، وہ اس کی طرف دوڑیں گے، کس کے لیے؟ کہ ہم سایہ حاصل کر لیں، ہم ٹھنڈک حاصل کر لیں، ہم گرمی سے بچ جائیں۔ میں کہ جو وہ ان کے اوپر وہ دھواں کیا کرے گا؟ انہا ترمی بشرر کالقصر، ان کے اوپر وہ پھینکے گا انگارے بڑے بڑے، جیسے کالقصر بڑے بڑے محلات ہوتے ہیں، گویا کأنہ جمالۃ صفر، وہ انگارے ایسے ہوں گے جس طرح کالے سیاہ اونٹ ہوتے ہیں، یعنی اونٹوں کی طرح ان کے اوپر کیا ہے؟ بڑے بڑے انگارے پھینکے جائیں گے، یعنی جس آگ کے انگارے اتنے بڑے ہیں، وہ آگ کتنی بڑی ہوگی، اس کے انگارے محلات کی طرح، اور اس کے انگارے اونٹوں کی طرح ہوں گے بڑے بڑے۔ فرمایا کہ اس جہنم کا پھر اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے، کتنی بڑی جہنم ہوگی۔ فرمایا کہ انہ جمالۃ صفر، اور پھر فرمایا ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس دن کو جھٹلاتے ہیں، یعنی قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے کیا؟ ہلاکت ہی ہلاکت۔ ھذا یوم لا ینطقون، آج ایسا دن ہے کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، کوئی بول نہیں سکے گا۔ ھذا یوم لا ینطقون، کوئی بول نہیں سکے گا۔ اور فرمایا ولا یؤذن لهم فیعتذرون، اور کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کو اجازت ہو کہ وہ اپنا عذر پیش کر سکے، یعنی ہم دنیا کے اندر اللہ کے احکامات پہ عمل کیوں نہیں کر سکے، ہم دنیا میں یہ عمل کیوں نہیں کر سکے نیک اعمال، اس کے لیے ولا یؤذن لهم، کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ اپنا عذر پیش کریں، اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے بھی ان کو بولنے کی اجازت
نہیں ہوگی۔ ویل یومئذ للمکذبین، پھر فرمایا کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے اس دن کو جو جھٹلاتے ہیں، جس ان کا انکار کرتے ہیں۔ ما ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے، آج فیصلے کا دن ہے۔ جمعناکم والاولین، ہم نے ان لوگوں کو بھی جمع کر لیا جو تم سے پہلے دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، یعنی پہلی امتوں کے لوگ جو آپ سے پہلے دنیا سے چلے گئے، ہم نے ان کو بھی جمع کیا، تمہیں بھی، یعنی سارے اکٹھے ہوں گے اور سب کا فیصلہ حساب کتاب اسی دن ہوگا۔ پھر فرمایا فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ، اگر تمہارے پاس کوئی تدبیر ہے نا، فَكِيدُونَ، تو پھر تدبیر کر لو، یعنی بچنے کے لیے تم کوئی تدبیر کر سکتے ہو، کوئی ہیلا بہانہ کر سکتے ہو، کوئی تمہارے پاس ایسی چیز ہے، ہاتھ کی صفائی ہے کہ تم اس سے بچ سکو، نہیں۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ، تم کیا کرو، تدبیر کرو، لیکن تمہاری وہ تدبیر کسی کام نہیں آئے گی۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس دن کو، یعنی قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جنتی لوگوں کا تذکرہ فرما، ان المتقین فی ظلال وعیون، اور متقی لوگ جو ہوں گے، جو پرہیزگار ہوں گے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، ان کو جو سایہ دیا جائے گا، گھنا سایہ ہوگا، جس کے اندر بیٹھنے کے لیے کیا ہے، انسان کو سکون آ جائے گا، گرمی کی شدت کم ہو جائے گی۔ فی ظلال وعیون، اور ان کے لیے چشمے جاری کر دیے جائے، وعیون، پانی کے چشمے، شہد کے چشمے، شراباً طہورا کے چشمے، یعنی مختلف قسم کے ان کے لیے کیا ہوں گے، چشمے جاری کر دیے جائیں گے۔ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ، پھر اور چشمے کے اوپر بیٹھ کے کیا کریں گے، پھل کھائیں گے، مما یشتہون، جو ان کی چاہت ہوگی، یعنی جس کو انگور کی ضرورت ہے وہ انگور کھائے گا، جس کو آم کی ضرورت ہے وہ آم کھائے گا، جس کو یعنی ایسے پھل فروٹ ہوں گے کہ جس کو چاہت ہوگی۔ فما بالکم فیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، یعنی جس کی چاہت ہوگی اور جس کو دیکھنے سے ان کی آنکھوں کو بھی کیا سکون حاصل ہوگا، ایسا سایہ ہوگا، ایسے چشمے ہوں گے اور ایسے پھل ہوں گے جس کو وہ چاہیں گے وہ کھا لیں گے۔ کلو وشربو ہنیئا بما کنتم تعملون، اللہ فرمائیں گے کلو وشربو، کھاؤ پیو، یہ کھانا اور پانا بھی، کیا پینا پاک ہے، مبارک ہے تمہارے ان اعمال کی وجہ سے جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ کھانا اور پینا، یہ پاک کھانا اور پینا، یعنی اس کی وجہ سے جتنا بھی کھا لو گے تمہارا کہ پیٹ کے اندر درد نہیں ہوگی، پیٹ کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ جب تم ایک ڈھکار لو گے، اس کے اوپر شراباً طہورا پیو گے تو وہ کیا ہو جائے گا، ہضم ہو جائے گا، یعنی ایک ایسا، یعنی کھانے سے تمہیں لذت محسوس ہوگی، تمہاری آنکھوں کو لذت ہوگی، تمہارے جسم کے اندر کیا ہے، لذت تمہیں محسوس ہوگی۔ فرمایا کہ کھاؤ پیو اور مبارک کھانا ہے ان کاموں کی وجہ سے، ان اعمال کی وجہ سے جو تم دنیا میں اللہ کے احکامات کو پورے کرتے رہے ہو، یہ ان کی وجہ سے تمہیں اللہ نے مہمانی کی ہے تمہاری۔ اور فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین، اور ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں احسان کرنے والوں کو، یعنی جو دنیا کے اندر اللہ کے احکامات کو پورا کر کے آ گئے، ان کو کیا ہے، وہ بڑے احسان مند لوگ ہیں، ان کے اوپر جو محسنین ہے، احسان کرنے والا، کہ احسان کیا ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ فرماتے ہیں احسان کا بدلہ احسان ہے۔ تم نے احسان کیا کیا، تم نے گناہوں کو چھوڑا، مشقتیں برداشت کی، گرمی سردی برداشت کی، لیکن اللہ کے احکامات کو پورا کرتے رہے، ان کو نہیں چھوڑا، تو فرمایا کہ ہم بھی تمہیں ایسا ہی بدلہ دیں گے کہ جس طرح تم نے ہم پہ احسان کیا تو ہم بھی تمہارے اوپر کیا کریں گے، احسان کریں گے۔ ویل یومئذ للمکذبین، وما ہلاکت ہوگی ان لوگوں کے لیے جو اس دن کو کیا کرتے تھے، جھٹلاتے تھے۔ پھر مجرم لوگوں کا تذکرہ فرمایا کلو وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، تم بھی کھا لو، یعنی جو جہنمی لوگ ہوں گے دنیا کے اندر کیا کہا جائے، تم بھی کھا لو، وتمتعوا، تھوڑا نفع اٹھا لو، دنیا کے اندر جو تم نے کھانا ہے وہ تم نے صرف دنیا کے اندر ہی کھانا ہے، کلو وتمتعوا، کھا لو جیسا تمہیں ملتا ہے، حرام ہے حلال ہے جائز ہے ناجائز ہے، جو بھی ہے کھاتے پیتے رہو، لیکن وتمتعوا قلیلا، تھوڑی دیر ہے، اور انکم مجرمون، تم مجرم ہی رہو گے، یعنی جو لوگ قیدی کے ہیں، جو جیل کے اندر ہیں، ان کو جتنا بھی اچھا کھانا دے دیا جائے، جتنا بھی وہ کھا لیں، کیا ہے اس کھانے سے انہیں راحت محسوس نہیں ہوتی، اس کھانے سے انہیں لذت نہیں آتی، پیٹ تو وہ بھر لیتے ہیں، لیکن کیا ہے انہیں وہ جو گھبراہٹ ہے، جو پریشانی ہے، جو دکھ ہے، وہ کام نہیں ہوتا کہ اندر کیا ہے، جیل کے اندر کیا جکڑے ہوئے ہیں، بیڑیوں کے ساتھ جکڑے ہوئے ہیں، وہاں بیٹھ کے وہ جتنا لذیذ کھانا بھی کھا لیں تو انہیں کوئی نفع نہیں ہے، پیٹ تو بھر، اس لیے فرمایا کلو وتمتعوا، اے مجرم لوگو تم بھی کھا لو، تھوڑی دیر نفع اٹھا لو، لیکن یہ تمہارا کھانا تمہیں کام نہیں دے گا، تمہیں طاقت نہیں دے گا۔
ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس دن کو جھٹلاتے ہیں۔ فما، یہ کیوں ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، انہیں کہا جاتا تھا رکوع کرو، یعنی اللہ کے سامنے جھکو، نماز پڑھو، جن کے اوپر حج ہے حج کرو، جن کے اوپر زکوٰۃ ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے، صدقہ خیرات کرے، روزے رکھیں۔ فرمایا ارکعوا، کہ تم کیا کرو؟ جھکو، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرو۔ لا یرکعون، یہ اکڑتے تھے اگر سے، تکبر کرتے تھے، نماز کے نزدیک نہیں جاتے تھے، حج تھا حج نہیں کرتے تھے، روزے فرض تھے روزے نہیں رکھتے تھے، زکوٰۃ فرض تھی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، لا یرکعون، رکوع نہیں کرتے تھے، یعنی نماز کے نزدیک بھی نہیں جاتے تھے۔ جب کہا جاتا تھا کیا کرو؟ رکوع کرو، لیکن یہ رکوع نہیں کرتے تھے، جھکتے نہیں تھے۔ ہمارا منادی 5 ٹائم انہیں بلاتا تھا، اذان دیتا تھا، انہیں بلاتا تھا آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ فلاح کی طرف، آ جاؤ جنت کی طرف، لیکن یہ ہے سنتے ہی نہیں تھے، اور سنتے بھی تھے لیکن کیا ہے، ایک کان سے سنتے دوسرے کان سے نکال دیتے۔ پھر فرما ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس دن کو جھٹلاتے ہیں۔ فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، فرما اس بات کے بعد، یعنی قرآن کے بعد کون سی ایسی بات ہوگی جس کو دیکھ کے تم ایمان لاؤ گے؟ جو قرآن ہم نے تمہارے اوپر، تمہارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، اس کے اندر تو ساری نصیحتیں ہیں، ساری عبرتیں ہیں، ساری چیزیں، پہلی قوموں کے حالات و واقعات بھی لکھے گئے ہیں کہ اس کتاب کے بعد، اس چیز کے بعد، اس بات کے بعد تم کون سی بات کا انتظار کر رہے ہو، کس چیز کا تم انتظار کر رہے ہو کہ تم اس کو دیکھ کے ایمان لاؤ۔ فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، جب تم اس قرآن پہ ایمان نہیں لائے، اس کو دیکھ کے، تم اس کو پڑھ کے، اس کو پرکھ کے ایمان نہیں لا سکے، جس کے اندر پہلی قوموں کے واقعات، حالات، جنتی لوگوں کا، جہنمی لوگوں کا، سارے عبرت کی چیزیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں کہ اس بات کے بعد فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، کون سی وہ بات ہوگی، کون سی وہ چیز ہوگی جس کو تم ایمان دیکھ کر کیا لاؤ گے؟ ایمان لاؤ گے۔